اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ محترم برادران عزیز، دور حاضر میں غیر تشیع علماء حضرات کے علاوہ بھی چند علماء ایسے ہیں جو محبان اہل بیت اور محب علی علیہ الصلوۃ والسلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان دعوے داروں میں دور حاضر میں مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، مفتی حنیف قریشی صاحب ہوں، یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہوں، یا چند اور علماء ایسے ہیں جو غیر تشیع ہونے کے باوجود دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ محبان اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ لیکن یہ حضرات مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر فضائل بیان کرتے ہیں تو ایک حد میں رہ کر کرتے ہیں، اور ان کے مطابق جو ایک حد ہے وہ ان کے جو باقی کے فیلوز اور کولیگز ہیں وہ کس حد تک مولا علی کے فضائل کو برداشت کر سکتے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی یہ چند فضائل بیان کرتے ہیں مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو جب یہ حضرات مولا علی کے فضائل بیان نہیں کر سکتے تو مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو مظلومیت ہے وہ یہ لوگ کیسے بیان کریں گے؟ اور بعض حضرات کو حیرانگی ہوتی ہے کہ مولا علی جیسے بہادر ہوں، مولا علی جیسے سخی ہوں، وہ مظلوم کیسے ہوتے ہیں؟ جب بھی کسی بھی شخص کے حقائق کو غصب کیا جائے اور ان کو فراموش کر دیا جائے، جس کے وہ سب سے زیادہ اہل ہوں، ان فیصلوں کے اندر ان کو شامل نہ کیا جائے، یہ بھی ایک مظلومیت ہے۔ بے شک مولا علی جیسا بہادر کوئی نہیں، مولا علی جیسا سخی کوئی نہیں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اللہ اور اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنے والا یا ان پر عمل پیرا ہونے والا اور کوئی نہیں، لیکن مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا صابر بھی کوئی شخص نہیں۔ یہ ایک حوالہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اور کیونکہ یہ ضروری ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ المستدرک الصحیحین کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 354 پر یہ حدیث نمبر 4842 ہے۔ یہ مفہوم ہے اس کا آپ کے سامنے بیان کرتا چلو۔ اس میں یہ ثابت ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمانے والے سب سے پہلے مولا علی تھے، اور مولا علی ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا یا جو ایمان لے کر ہے۔ لیکن چند لوگوں نے مولا علی کی اس فضیلت کو بھی کم کرنے کے لیے ایمان لانے والوں کو کیٹیگریز میں ڈال دیا ہے، یعنی مردوں میں سب سے پہلے فلاں اسلام لے کر آئے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام فلاں لے کر آئے۔ بایولوجیکلی جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے یہ اسی وقت ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ وہ مرد ہے کہ وہ عورت ہے۔ بہرحال یہ ایک حقیقت کو چھپایا گیا تھا، اور کافی زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ آپ نے صرف اس چیز حوالے کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے منصب خلافت سنبھالا، یعنی خلافت جو ان کا حق تھا، جب وہ خلافت خود چل کے اپنے پیروں پر اپنے حقیقی وارث کے پاس ہے، یعنی مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو بہت سارے جو ایسے لوگ تھے جو مولا علی علیہ السلام کے خلاف کھڑے شروع ہو گئے، اور دکھ کی بات یہ تھی کہ وہ تمام کے تمام مسلمان تھے جو مولا علی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ جیسے بھی گھر کے پہلی خلافت قائم ہوئی، پھر اس کے بعد دوسری اور تیسری، پہلی تینوں حکومتوں میں کوئی بھی حاکم وقت کے خلاف کھڑا نہ ہوا۔ لیکن جب مولا علی علیہ السلام نے خلافت کو سنبھالی، جو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا حق تھا مولا علی، جب وہ خلافت سنبھالی گئی تو تب ان کے خلاف مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ جن لوگوں کو پہلی حکومتوں سے فائدے پہنچتے رہے، جن لوگوں نے پہلی حکومتوں میں مزے لیے تھے، جب مولا علی علیہ السلام نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق خلافت چلانی شروع کی، تو وہ لوگ مولا علی علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوئے، یعنی قرآن و سنت کے خلاف وہ لوگ کھڑے ہوئے۔ اس وقت مولا علی علیہ السلام کو ان لوگوں نے تنہا کرنے کی کوشش کی۔ تو اب یہ کیا ایسے کون سے واقعات پیش ہے، یا ایسا کیا ہوا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہونے والے مسلمان تھے، یعنی جس علی نے سب سے پہلے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گواہی دی، جو بستر محمد پر جو لیٹے شب ہجرت اور وہ پرخطر رات تھی، اس کے باوجود لیکن مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کی،
اس کے بعد جنگ بدر میں جو مولا علی علیہ السلام کے کارنامے تھے سب کو معلوم ہے کہ 70 کفار میں سے 35 کی تعداد ایسی ہے جن کو اکیلے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے واصل جہنم کیا۔ پھر اس کے بعد غزوہ خیبر میں مولا علی کی بہادری سب کے سامنے ہے، غزوہ خندق میں مولا علی کی بہادری سب کے سامنے ہے، اور غزوہ احد میں مولا علی علیہ السلام کا ثابت قدم ہو کر کھڑے رہنا جب باقی لوگ پہاڑوں پر پہاڑی بکریاں بن کر چڑھتے رہے، اس وقت بھی جو کھڑے ہونے والے تھے وہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ تو ایسے کیا واقعات پیش آئے کہ مولا علی علیہ السلام کے مقابلے پر بغاوت پر جو کھڑے ہونے والے وہ مسلمان تھے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام کے اوپر یہ ظلم کیا گیا کہ جو خلافت ان کا حق تھا ان کو اس حق کو کس طرح سیاست اور منافقت کے ساتھ ان کو چھینا گیا، اور سقیفہ بنی سعدہ میں وہ خلافت یا وہ حکومت قائم کی گئی جو قرآن و سنت کے خلاف تھی، اور مولا علی جیسے شخص جو اس مشورے میں شامل نہ تھے، سقیفہ بنی سعدہ میں جو کارروائی ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب دوسری حکومت قائم ہوئی، یعنی حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو جب اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا تو اس وقت وصیت لکھوائی گئی۔ اس کے حال احوال بھی تاریخ الخلفاء میں بھی آپ کو ملیں گے، اس کے علاوہ بھی بے شمار حوالہ جات ہیں، اس کا بھی میں مختصراً کر کے یہ بتاتا ہوں کہ جب حضرت ابوبکر علیل تھے بستر مرگ پر جب وہ تھے تو حضرت عثمان کو بلوا کر انہوں نے ایک وصیت لکھوائی کہ میرے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ نامزد کیا جائے، حالانکہ جب وہ وصیت لکھوا رہے تھے حضرت ابو کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ آدھی وصیت لکھوا کر بے ہوش ہو گئے تھے، اور اس کے بعد حضرت عثمان نے اپنی مرضی سے حضرت عمر کا نام اس وصیت میں ڈال لیا، لیکن جب بعد میں حضرت ابوبکر کو ہوش آئی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اب عمر کا نام لکھا جائے، تو جناب عثمان نے کہا کہ میں آلریڈی لکھ چکا ہوں۔ اب یہاں پر سوچنے اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے دن قریب تھے تو انہوں نے ایک وصیت لکھوانی چاہیے جو بخاری شریف میں بھی ہے، تو اس وقت ان کو وصیت نہ لکھوانے دی گئی، اور معاذ اللہ ہذیان لفظ کا استعمال سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر جب ان کی وفات کے دن قریب آ رہے ہیں، ان سے وصیت لکھوائی بھی جا رہی ہے اور ایسی حالت میں لکھوائی جا رہی ہے کہ وہ وصیت لکھواتے وقت بے ہوش ہو گئے تھے، اس وصیت کو لکھوا لیا گیا اور اس وصیت کے اوپر عمل کر لیا گیا۔ اس کی وجہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دوسری بار ان کے حق سے دور رکھنا تھا، یعنی ان کے حق کے اوپر قبضہ کرنا تھا۔ اور پھر جب تیسری خلافت قائم ہوتی ہے اس وقت 6 رکنی شورا کی کمیٹی بنا دی جاتی ہے۔ اب یہ واقعہ بھی تھوڑا وضاحت طلب ہے اور ڈیٹیل طلب ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، لیکن ان شارٹ یہی ہے کہ 6 رکنی شورا کمیٹی بنائی گئی، اور وہ جس طرح شورا بنائی گئی جو طرز تھا اس میں یہ صاف ظاہر تھا کہ تیسری بار بھی مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ان کے حق سے محروم کیا جائے گا، اور یہ تاریخ سب کے سامنے اور ہوا بھی ایسے۔ یعنی پہلی خلافت جب قائم کی گئی اس وقت جو عذر بنایا گیا تو اسی عذر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوسری خلافت قائم کی گئی، یعنی جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت لکھوانا چاہی تو نہ لکھوانے دی گئی، دوسری خلافت میں وصیت لکھوانا شروع کر دی گئی، اور جب تیسری خلافت جب قائم ہوئی یہ نہ پہلی خلافت کے طرز پر تھی اور نہ ہی دوسری خلافت کے طرز پر تھی۔ خیر، یہ وہ معاملات تھے جن وجہ سے لوگوں کو یہ حوصلہ پیدا ہوا کہ وہ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نیروان میں 2 ٹکے کے لوگ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑے ہوئے، اور یہ وہ ادوار تھے جب مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام رویا کرتے تھے اس دکھ سے کہ جس اسلام کو انہوں نے اس طرح پروان چڑھایا اسی اسلام کے ماننے والے مسلمان لوگ انہی کے خلاف کھڑے ہوئے۔ دور بعد میں پھر ایک ایسا بھی آیا کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم کیا جانے لگا۔ پھر اس کے بعد جو واقعہ کربلا بھی پیش آیا،
ان تمام واقعات کی جو جڑ ہے، جو یہ انجینئر علی مرزا صاحب جیسے لوگ یہ جنگ صفین نہروان کو تو ڈسکس کرتے ہیں، واقعہ کربلا کا تو ڈسکس کرتے ہیں، کربلا کی بھی بنیاد سقیفہ بنی سعدہ میں رکھی گئی، کیونکہ جب لوگوں نے دیکھا کہ جو حقیقی وارث اسلام ہے اس کے خلاف پہلے لوگوں نے جو کیا، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ جمل، صفین اور نہروان میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کھڑے ہوئے۔ یہ وہ وجوہات تھی جن وجوہات کی بنا پر آج لوگ پہلے لوگوں کے وہ فضائل بیان کرنے شروع کرتے ہیں جس کے وہ اہل ہی نہ تھے، لیکن جو ہر چیز کے اہل تھے ان لوگوں کو، ان کو مولا علی علیہ السلام کو آج بھی لوگ اپنی تقریروں میں، اپنے مدرسوں میں آج بھی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کو فراموش کر دیا جاتا ہے کہ جو فتنہ پہلے دور میں کھڑا ہوا، جس کی بنیاد سقیفہ بنی سعدہ میں رہی، اسی فتنے کے اوپر چلتے ہوئے لوگ آج بھی اپنے لوگوں کو حقائق بتانے سے محروم ہیں۔ لیکن جب وہ ان کے بچے یا جب وہ لوگ اہل تشیع سے یا کہیں سے بھی ان کو حقائق ان کے جب سامنے آتے ہیں تو وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمارے علماء نے یا ہمارے لوگوں نے کس طرح ہم کو حقائق سے دور رکھا۔ لیکن جب وہ دوسری طرف حقائق کی طرف آتے ہیں تو ان کی حیرانگی کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ ان کے جو بزرگوار تھے یا جو ان کے بڑے تھے، انہوں نے اسلام کے خلاف کس طرح سے تدابیر استعمال کی، اور انہی کی جو جاری کردہ یا استعمال کردہ تدابیر تھی انہی کو غلطی سے آج چند لوگ اسلام سمجھ بیٹھے ہیں۔ میرا اپنا شمار بھی انہی لوگوں میں ہی تھا جب دوسری طرف تھا، تو لیکن جب حقائق جیسے جیسے سامنے آتے گئے تو حیرانگی بھی بڑھتی گئی۔ اور جب اس دور میں جو ہمارے جو بڑے تھے یا جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ لوگ دین سمجھانے والے ہیں، جب ان کے پاس ہم جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ان باتوں کا ذکر نہ کیا جائے، یہ بہتر ہے کہ ان باتوں کو ڈسکس ہی نہ کیا جائے۔ اب جو باتیں حق اور باطل کے درمیان فرق جو حق اور باطل کے درمیان جن باتوں سے فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے، جب انہی باتوں کو بیان نہ کیا جائے تو پھر حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے سے بھی لوگ محروم رہ جاتے ہیں، جس طرح آج کے دور میں چند لوگ محروم ہیں۔ جنگ جمل بھی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ایک ظلم تھا، جنگ نہروان بھی، جنگ صفین بھی مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ایک ظلم تھا۔ اور یہی ظلم ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرائے کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم جیسے لوگوں کو جرت ہوئی، اس کے سہولت کار جو تھے عبد الرحمن ابن ملجم کے، ان لوگوں کے سہولت کار بھی ان لوگوں میں ہی موجود ہیں۔ آج عبد الرحمن ابن ملجم پر لعنت تو ہر کوئی کر لیتا ہے، اس کو بدبخت تو ہر کوئی کہہ لیتا ہے، لیکن جو بھی عبد الرحمن ابن ملجم پر لعنت کرنے کا قائل ہے یا اس کو بدبخت کہنے کا قائل ہے، تو سب سے پہلے ان لوگوں کے اوپر بھی لعنت کرنی ہوگی، ان لوگوں کو بھی بدبخت کہنا ہوگا جو عبد الرحمن ابن ملجم کے جو سہولت کار تھے اور آج رضی اللہ بن کے بھی ان کی نظروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ ہے تو اس کا جو سہولت کار تھا وہ بھی لعنت اللہ علیہ ہے۔ اگر آج آپ عبد الرحمن ابن ملجم کو آپ لعنت اللہ علیہ کہتے ہو یا اس کو بدبخت کہتے ہو تو پھر آپ اس کے سہولت کار کو بھی کہو۔ یعنی آپ لوگ خود یہ سوچیں، خود اندازہ لگائیں کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے خلاف لوگ بغاوت پر اٹھ کھڑے ہوئے، چاہے وہ جنگ جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو۔ وہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو شب ہجرت سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے، وہ مولا علی جن کے بارے میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، وہ مولا علی جن کے بارے میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ وہ مولا علی جن کے بارے میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے، اور من کنتم مولا فہذا علی مولا۔ وہ مولا علی جو جن کے بارے میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت صرف مومن رکھ سکتا ہے، علی سے بغض منافق رکھ سکتا ہے۔ اب اتنی جلیل القدر ہستی ہوں، ان کے خلاف یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے
یہ کوئی جنگ جمل اور جنگ صفین نہروان یا واقعہ کربلا یہ ایسے ہی پیش نہیں آیا تھا، اس کے پیچھے ایک وجہ تھی، ان واقعات کی بنیاد رکھی گئی تھی، ان واقعات کی بنیاد سقیفہ بنی سعدہ میں رکھی گئی تھی۔ یہ وہ حقیقت ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے محب ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، وہی لوگ ان حقیقتوں کو چھپاتے ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کو مد نظر رکھ کے آپ حق اور باطل کے درمیان فرق محسوس کر سکتے ہو۔ ایک طرف صرف یزید کو، اس کو کنڈیم کرنا، اس کی سیاست کو یا اس کی حکومت کو کنڈیم کرنا، اور جو اس کے سہولت کار تھے، جو اس کے سپورٹر تھے، اور جو اس شخص کو، یزید کو، جس نے اس قابل بنایا کہ وہ ممبر پر بیٹھ کر یا تخت پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کر سکے کہ آج سے مسلمانوں کا خلیفہ یا امیر میں ہوں، اس شخص کو بھی کنڈیم کیا جانا چاہیے کہ جس شخص نے اس کو تخت پر بٹھایا۔ اور عبد الرحمن ابن ملجم کو صرف بدبخت کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس شخص کو بھی سامنے لایا جائے، اس شخص کی بھی مذمت کی جائے، اس کو بھی کنڈیم کیا جائے جو اس کا سہولت کار بنا تھا عبد الرحمن ابن ملجم کا۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج مسلمانوں کے بچے پریشان ہیں، وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ وہ کدھر جائیں اور کدھر نہ جائیں۔ اور یہی وجوہات ہیں کہ باقی جو مذاہب کے لوگ ہیں، جو غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، وہ اسلام کے اوپر ٹیررزم کا لیبل لگانے کی جرت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان خود شناخت نہیں کر پائے کہ ان کے ہیرو کون تھے اور ان کے ویلن کون تھے۔ یعنی مسلمانوں نے ان ہستیوں کو اپنا ہیرو بنا کر پیش کیا جنہوں نے نہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کی، نہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کی۔ ان لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کرنا بھی آج وجہ بنی ہے کہ غیر مسلم آپ جیسے لوگوں کو، آپ جیسے مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانکیے، پہلے آپ اپنی صفوں کو صاف کریں، پہلے آپ یہ خود لوگوں کو بتائیں کہ حق کہاں پر ہے، باطل کہاں پر ہے۔ جب تک آپ لوگ حق اور باطل کو آپس میں مکس کرتے رہو گے، ان کو حق اور باطل کو اکٹھا کر کے اگر آپ لوگوں کے سامنے جب تک پیش کرو گے، تب تک آپ دنیا والوں کی نظروں میں یا ہر جگہ پر اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں بھی آپ کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام